Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum ji. Welcome to the fourth episode of this year's Conversing Islam. ہر بار کی طرح آپ کے سامنے میں حاضر ہوں حمزہ علی عباسی، اور میرے ساتھ ہمیشہ کی طرح موجود ہیں یہاں پہ حسن الیاس بھائی. تھینک یو سو مچ اگین فار جوائننگ اس. بہت شکریہ بھائی حمزہ. آپ کو میں ہمیشہ کی طرح خوشی ہوتی ہے کہ آپ جیسے لوگ دین کی طرف آ کر ایک شعور کا سفر طے کرتے ہیں، معرفت حاصل کرتے ہیں، سوالات کرتے ہیں، اور خود ہم لوگوں کو مجبور کرتے ہیں کہ ہم اپنے علم کو ریویو کر کے آپ کے سامنے رکھیں. تھینک یو سو مچ جی. بس اسی یہ کوشش ہے جس کے ذریعے امید ہے کہ ہم کوئی بینیفیشل چیز جو ہے وہ معاشرے کے اندر اس کو منتقل کر سکیں. اور ظاہری بات ہے کہ یہ ساری ایفرٹ ذاتی طور پہ تو اس لیے ہے کہ اللہ تعالیٰ سے براؤنی پوائنٹس ہم لے سکیں قیامت کے دن انشاءاللہ ان ایفرٹس کی وجہ سے. اچھا جی، پچھلی ایپیسوڈ کے اندر بہت ہم نے ایک امپورٹنٹ اسپیکٹ کو ہائی لائٹ کیا دین کے، کہ دین کا مقصد کیا ہے. میری فلاح مقصد ہے آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی کے اندر، اور وہ آخرت کی اکاؤنٹیبلٹی میں میری فلاح کیسے ہوگی؟ جب میں اپنا تزکیہ کروں گا، اپنے آپ کو پیوریفائی کروں گا، اپنے آپ کو اخلاقی طور پہ اس قابل بناؤں گا کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت کی سٹیزن شپ دے دیں قیامت کے دن. اب ہم اسی چیز کو آگے بڑھاتے ہیں. ایک بہت بڑا المیہ ہے، ایک ٹریجڈی ہے کہ یہ والی تبدیلی کہ مذہب دین میرے اندر وہ اخلاقی چینج لائے کہ میں سچ بولنا شروع کر دوں، میں دیانتداری اختیار کروں، میرے اندر وہ چینج لے کے آئے کہ یہ اتنی بڑی بات، خدا موجود ہے، آخرت موجود ہے، اس زندگی کی بیس پہ مجھے جنت یا جہنم ملے گی، یہ بہت بڑی باتیں ہیں. میں ڈر جاؤں، میں سہم جاؤں، میں ہر بات کرنے سے پہلے سوچوں، میں اپنے غصے پہ ضبط کرنا شروع کر دوں، میں گناہوں سے ایسے ڈروں جیسے انسان کسی بیماری سے ڈرتا ہے. ہر وقت میرے ذہن پہ سوار ہو جائے یہ بات کہ میں ایک امتحان کی کیفیت کے اندر ہوں. حسن بھائی، یہ کیوں نہیں ہو رہا ہم میں سے بیشتر کے ساتھ؟ کیونکہ ہم میں سے بیشتر ایک سائڈ پہ، میں اگر اپنے ملک کی مثال لوں، ایک سائڈ پہ سب سے زیادہ تعداد حج اور عمرہ کرنے والوں کی پاکستان سے ہوتی ہے، سب سے بڑے مذہبی اجتماعات پاکستان کے اندر ہوتے ہیں، بہت زیادہ مذہب سے لگاؤ بھی پایا جاتا ہے. لیکن پھر میں دیکھتا ہوں کہ دنیا کے بددیانتی کے انڈیکس کے اوپر بھی پاکستان جو ہے وہ ٹاپ کے اوپر ہے. ہماری بزنس پریکٹسز، ہمارا نیوز میڈیا، ہماری سیاست، وہ ساری اتنی شدید اخلاقی پستی کے اندر نظر آتی ہے کہ وہ معاشرے جو شاید کسی خدا کو نہیں مانتے، وہ ہم سے بہت زیادہ نیک جو ہے وہ لگتے ہیں. کیا وجہ ہے کہ مذہب میرے اندر وہ تبدیلی نہیں لا پا رہا جو اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں؟ کہ یہ وجہ تو نہیں ہے کہ مذہب میرے لیے میری اپنی کوئی شعوری ڈسکوری ہے ہی نہیں، اور بس ایک انہیریٹڈ کلچرل آئیڈینٹی ہے جو میں نے اپنے پیرنٹ سے انہیریٹ کر لی؟ دیکھیے، یہی اس کا جواب ہے. جس خدشے کی طرف آپ نے اظہار کیا، یہی اس کا جواب ہے کہ جس وقت کسی چیز کو ہم بطور روایت اخذ کرتے ہیں، ایک آبا کی کلچرل ویلیو کے طور پہ اخذ کرتے ہیں، وہ کبھی بھی ہمارے شعور کی دریافت نہیں بنتی. جب کوئی چیز شعور کی دریافت نہ بنے، دیکھیں دنیا کا ہر فکر، ہر فلسفہ کچھ علامتیں رکھتا ہے، کچھ ریچولز رکھتا ہے. ان ریچولز کا مقصد، ان کی علت، ان کی غرض و غایت، وہ کہاں آپ کو لے کے جانا چاہتی ہیں، وہ فلسفہ، وہ فکر، وہ آئیڈیا، وہ نظریہ اگر آپ پر واضح نہ ہو تو ریچول تو آپ روز پرفارم کر رہے ہوں گے، آپ روز کھڑے ہوں گے، اور جو کچھ سماج، معاشرہ، سوسائٹی، خاندان، آبا، والدین، آبا و اجداد کر رہے ہیں، آپ بالکل اسی طرح کر رہے ہوں گے. لیکن وہ آپ کو لے جانا کہاں چاہتی ہے؟ تو ہمارے ہاں بڑی بدقسمتی یہ ہے کہ ہم مسلمان ہیں. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں جس امتحان میں ہمیں ڈالا ہے، پہلے بھی عرض کیا تھا کہ وہ علم اور عمل دونوں کا امتحان ہے. علم کا امتحان کیا ہے؟ علم کا امتحان یہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی بے پایاں رحمت ہے، بے پایاں کرم ہے کہ اس نے ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا. ہمارے والدین کو وہ کتاب دی کہ جس کے اندر اس دنیا کی اسکیم کو لکھ دیا گیا ہے. دیکھیں، دنیا کا سب سے بڑا سوال یہی ہے نا بھائی، کہ میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہوں، میں کہاں سے آیا، میں کہاں جاؤں گا، میری حقیقت کیا ہے؟ وہ مادہ ہے، وہ نفس ہے، وہ شعور ہے. کہاں سے آتا ہے مادے کے اندر حیات؟ حیات میں شعور کیسے پیدا ہوتا ہے؟ کیا کروں گا دنیا سے رخصت ہو جاؤں گا تو میرے لیے وہاں پر اگر کوئی سوال کرنے والا ہوگا تو میں جواب دے سکوں گا. ان سب چیزوں کا آپ اگر ایک سیکنڈ کے لیے غور کریں، ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے ایک بندے کو ایک کتاب لے کے جواب دلوا کے بھجوا دیا. پورا سلیبس لیک کر دیا، پورا سلیبس لیک کر دیا ایک طرح سے. یہ آپ ایک سیکنڈ کے لیے اگر سوچیں کہ اس دنیا میں بھی وبا آئی بھی تھی نا، کوئی شخص آپ کو یہ کہتا کہ جی میرے پاس اس کا علاج ہے، اور فلاں پہاڑی کے کونے میں نے اس کو چھپا دیا ہے، انسانیت ایڑیوں کے بل لپک پڑتی اس کو ڈھونڈنے کے لیے. کیوں؟ کیونکہ اس میں زندگی اور حیات کی بقا تھی. لیکن اللہ تعالیٰ نے ہمیں وہ کتاب دی، وہ ہدایت دی، جس کو اس نے کہا وہ نور دیا، وہ روشنی دی کہ جس کے نتیجے میں تم نے منزل تک پہنچنا تھا. ہم نے اس روشنی کو اخذ کیا. لیکن وہ روشنی، آپ یقین جانے دل پہ ہاتھ رکھ کے بتائیں، میں بھی مسلمان ہوں، آپ بھی مسلمان ہیں،
کبھی ہم نے شعور کی سطح پر اس کو مانا کہ یار یہ کائنات کا پالنہار رب ذوالجلال عالم کا پروردگار اس میں مجھے بتا رہا ہے، مجھ سے گفتگو کر رہا ہے، میں تو اس کو کھولنے پر آمادہ نہیں ہوتا۔ میں لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ اس کو بغیر تفسیر کے مت پڑھنا، اس کو بغیر کسی عالم کی تقلید کے بغیر مت پڑھنا، تم گمراہ ہو جاؤ گے۔ ذرا تصور کریں کہ عالم کا پروردگار وہ ہدایت نامہ آپ کو ہاتھوں میں دے رہا ہے کہ اس کو پڑھو۔ تو ہمارے ہاں جو دینی تعلیم ہے اس کا آغاز ہی تقلید سے ہوتا ہے۔ تقلید ایک بیماری ہے، یہ جب آپ کی جڑوں میں سرایت کر جائے تو آپ کبھی بھی کسی فلسفے کی حقیقت کو نہیں پا سکتے۔ لہٰذا مذہب ہمارے شعور کا حصہ نہیں بنتا۔ کیوں نہیں شعور کا حصہ بنتا؟ کہ جب آپ نے یہ لازم کر دیا نا کہ تم نے مان لینا ہے، تو اب سوال کرنے کی تو میرے پاس گنجائش ہی نہیں رہی۔ وہ ایک بڑا مشہور قصہ ہے نا کہ ایک بڑے عالم کے پاس ایک صاحب گئے اور انہوں نے پوچھا کہ دین کی اس معاملے میں کیا ہدایت ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یہ ہدایت ہے، شریعت کا یہ قانون ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اس کی حکمت کیا ہے؟ تو انہوں نے آگے سے سوال کیا کہ یہ بتاؤ کہ تم مقلد ہو یا مجتہد ہو؟ اگر مقلد ہو تو دلیل پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، اور اگر مجتہد ہو تو جا کے خود غور و فکر کرو میرے پاس کیا کرنا ہے۔ تو ہمارا جو دینی شعور ہے بھائی وہ اس سے شروع ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں جس چیز کی بڑی کمی ہے، مسلمانوں کو جس چیز پہ بڑا غور کرنا چاہیے وہ یہ کہ اللہ کا کرم ہوا کہ ہمیں ہدایت کے ساتھ اللہ نے پیدا کیا، اب ہدایت کو سمجھنے کا عمل کرنا ہے۔ جب تک آپ سمجھنے کا عمل نہیں کریں گے، اچھا سمجھنے کا عمل آپ بتائیں کیسے ہوگا؟ کہ جب شروع میں یہ کہہ دوں کہ بھائی یہ پورا کا پورا دین تو ایمان بالغیب کا نام ہے، یعنی آپ نے بھی یہی سنا ہوگا نا کہ بھئی ایمان بالغیب ہے، تو جب ایمان بالغیب کی میں نے ایک تعبیر اگلے کو بتا دی کہ بھئی تم تو سمجھ ہی نہیں سکتے، تو سوال کیوں پوچھ رہے ہو؟ مذہب تو دین تو ہے، ایمان بالغیب کا نام ہے، یہ کہا جاتا ہے۔ بالکل یہ کہا جاتا ہے۔ تو اب سوال یہ ہے کہ جب میری کسی چیز کی اورینٹیشن کا آغاز اس سے ہوگا تو میں آگے بڑھ کے کیسے غور و فکر کروں گا، میں آگے بڑھ کے کیسے سوال اٹھاؤں گا؟ جبکہ قرآن مجید میں آپ جائیں تو وہ ہر جگہ پر سوالوں کا جواب دے رہا ہے۔ آپ دیکھیے اللہ تعالیٰ سے جو فرشتوں کا مکالمہ ہے، ہر بچہ پڑھتا ہے، شروع میں بالکل قرآن میں ہے۔ کبھی ہم نے غور کیا کہ اللہ کی وہ برگزیدہ مخلوق، چنیدہ مخلوق، منتخب منزہ مخلوق جو سامنے اللہ کو دیکھ رہی ہے، وہ ایک معاملے میں اس کو تشویش لاحق ہو گئی ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ ایک با اختیار مخلوق کو بنانے جا رہے ہیں، ہم دنیا میں موجود ہیں، تو ہم کیا کافی نہیں ہیں؟ نحن نسبح بحمدک ونقدس لک۔ تو اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ تم نہیں جانتے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے ان کو وہ اسماء بتائے کہ یہ قیامت تک کچھ لوگ زمین پر رہ کر میرے لوگوں کی رہنمائی کریں گے، تم یہ بات نہیں جانتے تھے۔ ان کے سوال کا تسلی بخش جواب دیا۔ ایون کائنات کے پروردگار نے یہ نہیں کہا کہ ہاؤ ڈیئر یو کوسچن می۔ ایگزیکٹلی بالکل صحیح، بالکل صحیح۔ اور ان کی طرف دیکھیں، انہوں نے سوال کیا، ان کی ہمت دیکھیں آپ، کہ انہوں نے خالق سے سوال کیا۔ کیوں؟ کیونکہ وہ سمجھنا چاہتے تھے۔ تو دین جو ہے وہ فکر کا نام ہے، وہ سمجھنے کا نام ہے، وہ عقلی مقدمات کی تحلیل کا نام ہے۔ یہ ٹھیک ہے کہ دنیا کے اندر جو بھی حقیقتیں میں پرسیو کرتا ہوں وہ میرے مشاہدے تجربے پر مبنی ہوگی، یہ عالمگیر تجربات آگے منتقل ہو جائیں گے۔ دنیا کے وہ حقائق جن کو میں دیکھ نہیں سکتا تھا وہ پیغمبروں کی روایت سے مجھ تک پہنچے، لیکن جو پہنچ گئے ہیں وہ علم اور عقل اور استدلال اور اپنے پیچھے ایک ریزننگ کا ٹھوس مقدمہ رکھتے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ آگے دو سوال، ایک تو جو میں آپ کی بات سے سمجھ پایا ہوں اور آپ نے بڑی گولڈن بات کی، ایک کہ ہم دو قسم کے امتحانات میں، ایک علم کا امتحان اور ایک عمل کا امتحان ہے، کیونکہ انفارچونیٹلی زیادہ تر لوگوں کو عمل کے امتحان کے بارے میں پتہ ہے، لیکن قرآن کا اتنا بڑا پورشن ڈیڈیکیٹڈ ہے کہ ہم علم کے امتحان میں بھی ہیں، اس کے بارے میں لوگوں کو اتنا نہیں پتہ۔ تو میں یہاں پہ یہ سوال بھی ہے، اسٹیٹمنٹ بھی ہے، ایکسپریس کرنا چاہوں گا کہ وہ انسان کہ جو پیدا ہوا اس دنیا میں، اس نے اپنے آپ کو دیکھا، اپنے ارد گرد ریالٹی کو دیکھا، سوالات اٹھتے ہیں، ان سوالات کو پوچھا ہی نہیں کبھی۔ پھر ایکسٹرنلی، ایک تو اندر ہدایت موجود ہے، ایکسٹرنلی بھی نبی رسول کی دعوت پہنچی، اس نے اس کے بارے میں بھی خاص بادر نہیں کیا، اور وہ اسی عقیدے پہ، عمل پہ جس پہ وہ پیدا ہوا تھا، اس عقیدے پہ، چاہے وہ کرسچن ہو، چاہے وہ اسلام ہو، چاہے وہ یہودیت ہو، ہندوازم ہو، جہاں پیدا ہوا تھا وہی کلچرلی انہیریٹ آئیڈینٹی کر کے وہ وفات پا گیا، نہ کبھی سوال پوچھا، نہ کبھی اس بات کو مسئلہ بنایا کہ میں کون ہوں، میں کیا ہوں، موت کے بعد کچھ ہے یا نہیں ہے، یہ کائنات کہاں سے آئی ہے، یہ خدا اور نبی رسولوں کتابوں کی باتوں میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں، آخرت ہونے والی ہے، اس بات میں کوئی حقیقت ہے یا نہیں پوچھا، مر گیا۔ تو اگر وہ مسلمان گھرانے میں بھی پیدا ہوا اور اس نے یہ ایکسرسائز کرنا گوارا ہی نہیں کی جتنا اس کو اللہ نے وقت اور انٹلیکٹ دیا تھا، تو چانسز ہیں کہ اس دن اس کا صرف مسلمان گھر میں پیدا ہو جانا شاید اس کے کوئی خاص کام نہ آئے۔ دیکھیے، میں اس سوال کے جواب میں عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کی امید اور رجا اور خواہش اور تمنا ہمارے دل میں پیدا ہوتی ہے نا، کہ بہت ساری ایسی مخلوق خدا ہے جو ان چیزوں پہ غور نہیں کرتی، تو کیا کوئی ان کا چانسز ہے کہ اللہ تعالیٰ کے یہاں بخشش ہو جائے، وہ بھی جنت کی ابدی شہریت کے مستحق قرار پا جائیں؟
اس کے جواب میں یہ عرض کرتا ہوں کہ جس چیز کی خواہش ہم ان کے لیے پیدا کر رہے ہیں، یہ ان کے دل میں اگر کبھی پیدا نہیں ہوئی اور خالق نے ان کے ساتھ وہی معاملہ کیا جو ان لوگوں کے ساتھ کرتا ہے جو پوری زندگی اس خواہش کو لے کر لمحہ لمحہ اپنا دامن ان کانٹوں سے بچا کر آگے بڑھتے چلے گئے، تو روئے زمین پہ اس سے بڑی زیادتی کوئی نہیں ہو سکتی۔ ہم لوگ یہ سوال پوچھتے ہیں مدر ٹریسا جنت میں جائے گی؟ بھائی فلاں ملت تھا، اس نے انسانیت کی بڑی خدمت کی، وہ جنت میں جائے گا؟ بھائی اس نے اگر یہ سب کچھ جنت کے لیے کیا تھا تو پھر تو جنت میں جانے کا سوال پوچھیں آپ مجھ سے، خالق سے پوچھیں، خالق کے سامنے اس کے عذر پیش کریں۔ جب اس شخص میں یہ خواہش ہی نہیں پیدا ہوئی کہ میں نے اس کائنات میں، دیکھیے ہم لوگ بطور انسان کے جب کائنات میں جیتے ہیں نا تو دو ہی اپورچونیٹیز ہیں، یا ہم ہیومن سینٹرڈ ہو کے جئیں گے، میں ہوں، میری ذات ہے، میرے مفادات ہیں، میری خواہشات ہیں، مجھے پہنچنے والے افادات ہیں، یا ہم گاڈ سینٹرڈ ہو کے جئیں گے، میں مخلوق ہوں تو میرا خالق ہے، خالق ہے تو اس کے تقاضے ہیں، وہ تقاضے ہیں تو وہ اطاعت کے بھی ہیں، پرستش کے بھی، ہمیت و حمایت کے بھی ہیں، نظر کے بھی ہیں، اس کے ساتھ میں جیوں گا تو میرا ایک ورلڈ ویو ڈیولپ ہوگا۔ جب وہ ورلڈ ویو ڈیولپ ہوگا تو میں اس لحاظ سے بیہیو کروں گا زندگی کے ہر معاملے میں۔ کسی شخص کا یہ معاملہ ہی نہیں ہوا تو اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ میں خالق کائنات ہوں اور میری ایک صفت ہے کہ میں عدل کرتا ہوں، میں انصاف کرتا ہوں۔ یہ انصاف کے تقاضوں کے منافی ہے کہ ایک شخص جو دنیا میں آیا اور اس نے خالق کو فراموش کر دیا، اور دوسرا شخص جو دنیا میں آیا اور اسی خوف و رجا میں پوری زندگی گزارتا رہا کہ میرا خالق ناراض نہ ہو جائے، ان کو میں برابر کر دوں گا۔ یہ نہیں ہو سکتا۔ البتہ اللہ نے یہ بتا دیا ہے کس کا عذر مسموع ہوگا، یہ فیصلہ کرنے کا تمہیں اختیار نہیں ہے، اس کا فیصلہ میں کروں گا۔ اور تیسری بات، کسی مذہبی شناخت کی بنیاد پر وہ کہتا ہے میں فیصلہ کروں گا ہی نہیں۔ خود قرآن مجید میں واضح کر دیا اس نے کہ وہ لوگ جو ایمان لائے، یہ مسلمان، یہ جو یہودی ہیں، یہ جو نصارہ ہیں، ہر کوئی یہ کہتا ہے کہ میرے مذہب میں آ جاؤ، بس چھاپ لگا لو تو جنت تمہارے قدموں میں پڑی ہے۔ میں تمہیں بتاتا ہوں جنت میں جانے کا کرائیٹیریا ہے، اور کرائیٹیریا میرٹ کے اوپر ہے، اور میرٹ کے خلاف میں قیامت میں پیغمبروں کی بات بھی نہیں سنوں گا، وہ بھی کھڑے ہوں گے تو حق اور صفائی اور سچ کی بات کریں گے۔ بالکل، بہت امپورٹنٹ ڈسکشن ہے، اس میں بہت امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گا۔ اکثر ہمارے ہاں یہ کنفیوژن پائی جاتی ہے کہ مذہب کے نام پہ جذباتی ہو جانا اور مذہب کے کسی ایسپیکٹ کے بارے میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو جانا، اس کو مذہبیت سمجھا جاتا ہے۔ یہ سمجھا جاتا ہے کہ ٹھیک ہے، میں نماز نہیں پڑھتا، میرے اندر ساری اخلاقی برائیاں پائی جاتی ہیں، میری زندگی میں اللہ تعالیٰ کے مطالبات کو پورے کرنے کا کوئی ایسپیکٹ موجود نہیں ہے، لیکن مذہب کے کسی خاص ایسپیکٹ کے بارے میں دیکھیں میں مرنے مارنے کے لیے تیار ہو گیا ہوں، میں جان دینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں، جان لینے کے لیے بھی تیار ہو گیا ہوں، تو میں کتنا مذہبی ہوں، اور میں یعنی کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ بات بڑی مقبول پائی جائے گی۔ ہم لوگ یہ بات کا اظہار کرتے ہیں یہ سوچے سمجھے بغیر کہ اس طرح کا جذبہ تو ہر مذہب کے فالوور میں پایا جاتا ہے۔ ایک یہاں پہ مسلمان جو کسی سو اینڈ سو اسلامک ایسپیکٹ کے اوپر جان لینے اور جان دینے کے لیے تیار ہے، اس میں اور اس ہندو ایکسٹریمسٹ میں کیا فرق ہے جو گاؤ ماتا کی حفاظت کے لیے مرنے مارنے کے لیے تیار ہے؟ سو یہ جو جذبہ ہے یہ کیا کوئی اللہ تعالیٰ کی طرف محبت سے پھوٹتا ہے، مذہب کی وجہ سے پھوٹتا ہے، یا یہ شاید ہماری اپنی ایگو ہوتی ہے جو اس جذبے کو باہر نکالتی ہے اور اس کا کوئی تعلق نہیں ہے اللہ تعالیٰ سے اور مذہب سے؟ دیکھیے میں آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سناتا ہوں اس موقع پہ، خاتمے کی طرف ہم رواں دواں ہیں۔ بڑا اچھا سوال ہے یہ، اور یہ سوال اس لیے سامنے آتا ہے کہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو توہین رسالت کے ملزمان کے اوپر حملہ آور ہوتے ہیں، وہ لوگ جو ملک کے اندر کوئی خلاف مذہب آرڈیننس ان کی نظر میں سامنے آ جائے اس کے خلاف احتجاج کرتے ہیں، وہ لوگ جو فرانس کے اندر خاکے بننے پر یہاں پر اپنی محنت مزدوری چھوڑ کے سڑکوں پہ آ جاتے ہیں، وہی لوگ مسجدوں میں کیوں نظر نہیں آتے؟ وہی لوگ جب دکانوں پہ بیٹھتے ہیں تو وہاں پر پورا تولتے ہوئے کیوں نظر نہیں آتے؟ وہی لوگ جب گفتگو کرتے ہیں تو اخلاقیات کا دامن کیوں ہاتھ سے چھوڑ دیتے ہیں؟ ایک دلچسپ آپ کو قصہ سناتا ہوں۔ بڑے عالم تھے، اور یہ وہ عالم تھے کہ جنہوں نے برِ صغیر میں جو آپ کو پورے مدارس کی اس وقت ایک روایت نظر آتی ہے، اس کے پہلے طالب علم تھے، یعنی دارالعلوم دیوبند کے پہلے طالب علم تھے۔ ان کا نام تھا شیخ الہند مولانا محمود الحسن صاحب۔ ان سے کہتے ہیں طلبہ نے کلاس میں ایک سوال پوچھا، اور یہ واقعہ مولانا مناظر احسن گیلانی نے لکھا ہے جو بہت بڑے عالم تھے۔ انہوں نے کہا ہم نے اپنے استاد سے یہ پوچھا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ مسلمان جس وقت دیکھتے ہیں کہ پیغمبر کی توہین ہو گئی ہے، کسی پر الزام لگ گیا ہے، یا ان کے ذہن میں اس کے بارے میں کوئی سوال پیدا ہوتا ہے تو مرنے مارنے پر نکل آتے ہیں، لیکن
زندگی کے اندر اتباع سنت، زندگی کے اندر اطاعت رسول، اس کا کوئی شائبہ نظر نہیں آتا، اس کی کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے جواب میں یہ کہا، انہوں نے کہا اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ جو کچھ وہ کر رہے ہوتے ہیں یہ پیغمبر کے لیے نہیں کر رہے ہوتے ہیں. پیغمبر کے لیے کر رہے ہوتے تو پہلے اس کا ظہور پیغمبر کے ساتھ تعلق میں داخل میں ہوتا، پھر وہ خارج میں آتا. انہوں نے فرمایا کہ یہ اصل میں قومی پیغمبر کی اہانت سمجھ رہے ہوتے ہیں اس کو، کہ ہمارے ایک پیغمبر تھے ان کی اہانت ہوئی ہے. میرے پیغمبر کی کیسے اہانت ہو؟ میرے پیغمبر کی کیسے اہانت ہو گئی؟ تو انہوں نے فرمایا کہ یہ لوگ پیغمبر کی ناموس کا دفاع نہیں کر رہے ہوتے، بلکہ اپنی ذات کے اندر چھپے ہوئے اس پوشیدہ جذبے کی آبیاری کر رہے ہوتے ہیں جس کے اندر اپنی انانیت، اپنی عصبیت، اپنا تفاخر، قومی تفاخر. دیکھیں کیا ہوتا ہے قومی تفاخر، کہ ہم لوگ کچھ بھی ہو جائے کیا کہتے ہیں، یار پاکستان سب سے، پاکستانی قوم سب سے ٹیلنٹڈ ہے. پاکستان میں کیوں؟ میری قوم کے ساتھ ایک عصبیت ہوتی ہے، میری زبان، میرا ملک، میری نسل، میری اولاد، میرا مال، ہر چیز کے بارے میں ہمارے کے تحفظ کی نفسیات ہوتی ہے. تو ہمارے ہاں یہ جو آپ کو نظر آتی ہے چیز، اس کا تعلق دین سے نہیں ہے، مذہب سے نہیں ہے. اور میں آپ کو ایک اور بات بتاؤں، آپ کو بظاہر لگ رہا ہوتا ہے کہ بڑی قربانیاں دی جا رہی ہیں، اخلاص سے بھی قربانیاں دی جاتی ہیں، اللہ تعالیٰ اس کا اجر ان کی نیت کے لحاظ سے دے گا. لیکن پیغمبر کے پاس ایک صحابی آئے اور انہوں نے کہا کہ یا رسول اللہ، رات غزوے میں ایک شخص اتنی جس کو کہتے ہیں بہادری اور فتوت سے لڑا، وہ تو یقیناً جنت میں گیا ہوگا. رسول اللہ کی جماعت میں تھا. آپ نے فرمایا جہنم میں جل رہا. کیوں؟ کیونکہ اس نے اللہ کی اطاعت میں یہ کام نہیں کیا، بلکہ اپنی ہمت فتوت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کیا. تو ہمارے دین میں اصل چیز ہے نیت. کس نیت سے آپ یہ کام کر رہے ہیں؟ ایک دوسرا پہلو کیا ہے؟ وہ دوسرا پہلو یہ ہے کہ ہمارے ہاں بہت اخلاص کے ساتھ بہت سارے کام کیے جاتے ہیں، لیکن وہ اخلاص کبھی اس بارے میں متوجہ نہیں کرتا کہ آدمی اس فکر پہ غور کرے. میرے پاس ایک زمانے میں ایک صاحب اپنے بیٹے کو لے کر آئے اور انہوں نے کہا کہ یہ جو بچہ ہے یہ سب کچھ چھوڑ کے، کاروبار، تعلیم چھوڑ کے فلاں جگہ پہ جہاد کرنے جا رہا ہے، اور بالکل نوجوان آدمی تھا. تو میں نے اس بچے سے بات چیت شروع کی. تو میں نے کہا بھائی آپ والدین کو سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے جا رہے ہیں. تو انہوں نے کہا کہ یہ تو اللہ کا حکم ہے کہ اگر مغرب کی قید میں ایک خاتون ہو، ایک خاتون کا اس نے نام لیا، مغرب کی قید میں ایک خاتون ہو تو مشرق سے مغرب تک مسلمانوں کے ہر بالغ شخص پہ جہاد فرض ہو جاتا ہے، اور بیٹے کو باپ سے پوچھنے کی اجازت نہیں ہوتی. تو میں تو اس کے مطابق جا رہا ہوں. تو میں نے ان سے پلٹ کے پوچھا کہ یار جذبہ تو آپ کا ماشاءاللہ بڑا قابل قدر ہے، لیکن یہ جو دین سے منسوبہ آپ نے بات فرمائی ہے اور اتنا بڑی آپ قربانی دینے جا رہے ہیں، کیا کبھی آپ نے قرآن مجید کھول کے پڑھا ہے؟ آپ یقین جانیں اس کا جواب تھا میں نے قرآن کبھی نہیں پڑھا، میں نے کبھی قرآن نہیں پڑھا، لیکن جان دینے کے جذبے سے جا رہا ہے. تو ان لوگوں کے بارے میں ایک بڑے حاذق طبیب نے کہا تھا نفسیات انسانی کے، کہ اللہ نے ان لوگوں کو عقل کی جگہ بھی اخلاص دیا ہوا ہوتا ہے، کہ جن چیزوں پہ غور و فکر کرنا چاہیے وہاں بھی محض نیت کے اخلاص کی وجہ سے جانے تک قربان کر دیتے ہیں، لیکن غور نہیں کرتے کہ بھئی اللہ کی ہدایت ہے تو اللہ کے پیغمبر نے بتائی ہوگی نا. اور اس چیز پہ بڑا ہم پرائیڈ بھی لیتے ہیں کہ ٹھیک ہے میں نماز نہیں پڑھتا، میں روزہ نہیں رکھتا، میں یہ نہیں کرتا، میرے اخلاق ٹھیک نہیں ہے، لیکن دیکھیں اس بات پہ کوئی کمپرومائز نہیں ہے، چاہے وہ سو اینڈ سو کوئی بھی بات ہو، تو اس بات میں بڑا پرائیڈ لیتے ہیں. بالکل ایسا ہی ہے جی، بالکل ایسا ہی ہے. اصل میں وہ پرائیڈ جو ہے وہ گلٹ کو مٹا رہی ہوتی ہے کہ میں باقی جگہوں پر تو کام پورا نہیں کر پا رہا، یہاں پر میں یہ کام پورا کر کے ان سب چیزوں میں گریس مارکس لے کے آگے نکل جاؤں. بالکل ٹھیک ہے جی، یہاں پہ ہمارا وقت ختم ہوتا ہے. اللہ کرے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دیں ہم سب کو کہ دین ایک کلچرل آئیڈینٹی نہ ہو بلکہ ایک شعوری ہماری ڈسکوری ہو جو ہمارے پیروں کے نیچے سے زمین نکال دے، جو ہماری زندگی میں ایک ریسٹلیسنس لے آئے، ہمارے اندر وہ کیفیت برپا کر دے کہ ہر وقت ہمارے ذہن پہ سوار ہو جائے یہ چیز کہ میں حالت امتحان میں ہوں، میرا پروردگار یہاں پہ جب مجھے موت آئے گی اس کے بعد مجھے اکاؤنٹیبل کرے گا. اس اکاؤنٹیبلٹی کے نتیجے میں پرماننٹ طور پہ میری فیٹ کا فیصلہ کیا جائے گا، چاہے وہ جنت ہو یا جہنم ہو. اللہ کرے کہ ہم سب جو ہیں اس اضطراب کی کیفیت میں آ جائیں اور ہمارے لیے یہ ایک زندگی کا مسئلہ بن جائے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہماری نیتیں صاف ہو جائیں، ہم اللہ تعالیٰ کے دین کے لیے، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے، آخرت کی فلاح کے لیے ہماری کوششیں ہوں اخلاص کے ساتھ، دیانتداری کے ساتھ، نہ کہ اپنی انا کی تسکین کے لیے یا اپنی ایگو کی سیٹسفیکشن کے لیے ہماری کوششیں ہوں. اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں خالص رکھے. انشاءاللہ سی یو ان دی نیکسٹ ایپیسوڈ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.